نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوست بزرگوں، آج کے درس میں ہم نے دو مسئلوں کے بارے میں بات کرنی ہے، اور وہ دو مسئلے ایسے ہیں جن میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ائمہ حضرات جو مساجد کے امام ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اور علماء اکرام بھی اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ میں تمام ائمہ اکرام اور تمام علماء کی بات نہیں کر رہا، کچھ علماء اکرام ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان مسائل کے بارے میں، کچھ ائمہ حضرات بھی ایسے ہیں جن کو ان مسائل کے بارے میں نہیں پتہ، اور اگر پتہ بھی ہے تو وہ کم از کم ان میں لاپرواہی کر رہے ہیں، اور ان کو شعور بھی نہیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے مقتدی بھی ان دونوں مسئلوں سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ہم کتنی بڑی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیا یہ بھی مسئلہ بھلا ہو سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ تکبیر تحریمہ کے متعلق۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ امام کے لیے وہ تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے اس کو زیادہ لمبا نہ کرے، اس کی حد لکھی ہے علماء اور فقہاء نے، وہ 1.5 الف کے برابر اس کو لمبا کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ اگر وہ اس کو زیادہ لمبا کرے گا تو مقتدی ظاہر سی بات ہے امام کے ساتھ وہ بھی اللہ اکبر وہ کہیں گے، اور امام کی تکبیر مکمل نہیں ہوگی، مقتدی اپنی تکبیر مکمل کر کے نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ وہ تو یہ سمجھیں گے ہم نماز میں شریک ہو گئے، اور شرعی طور پر وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے۔ جب وہ جماعت میں شریک نہیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہ قرات بھی نہیں کریں گے، وہ سمجھے گا ہم امام کے پیچھے ہیں، اور جب وہ قرات نہیں کریں گے ان کے فرائض چھوٹ جائیں گے، واجبات بھی چھوٹ جائیں گے، اور ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح وہ اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ امام کے لیے ہے کہ وہ اپنی تکبیر کو زیادہ لمبا نہ کرے۔ آپ نے بہت سے ائمہ حضرات کو دیکھا ہوگا بڑی پیاری آواز کر کے بڑا لمبا کرتے ہیں کہ وہ آپ ان کو اللہ اکبر، اس سے بھی زیادہ، یہ تو میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، وہ یوں لمبا کرتے ہیں۔ اب جب وہ تکبیر کو لمبا کر کے کہتے ہیں تو مقتدی بھی ان کے ساتھ تکبیر فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حکم ہے مقتدیوں کو وہ امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہیں، امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ امام پہلے بعد میں ختم کرے اپنی تکبیر کو اور مقتدی پہلے ختم کر لے۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ امام کے لیے یہ بھی حکم ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ امام پہلے تکبیر کہے بعد میں اپنے ہاتھوں کو باندھے۔ مثال کے طور پہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لے امام، پہلے اللہ اکبر کہے اور ساتھ ہی اس کے بعد ہاتھ باندھ لے۔ اکثر ائمہ کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ پہلے باندھ لیتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بعد میں تکبیر کہتے ہیں، اور مقتدیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی امام نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور باندھتا ہے، فوراً مقتدی تکبیر کا انتظار نہیں کرتے، امام کا ہاتھوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی نیت باندھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے امام تکبیر کے ہے تکبیر تحریمہ، پھر ساتھ اس کے ہاتھ باندھے اور اس تکبیر کو لمبا نہ کرے، اور مقتدیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس تکبیر کے بعد تکبیر کہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور ہاں باقی اس کے بعد جو تکبیر انتقالیہ ہیں جیسے قیام سے رکوع کی طرف، رکوع سے قیام، اور قیام سے پھر سجدے کی طرف، ان کے بارے میں قاری فتح محمد رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے ان کو 5 الف کے برابر اس تکبیر کو لمبا کر سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے، اس میں مد والا قاعدہ نہیں لگے گا، اس میں گنجائش ہے، لیکن جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو زیادہ لمبا نہ کرے، ورنہ کتنے نمازیوں کی اور مقتدیوں کی نماز خراب ہو جائے گی، اور یہ غلطی امام سے ہو رہی ہے۔ امام چونکہ انہوں ایک تو خود وہ غلط تکبیر کہہ رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں بے جا اس کو، اور دوسرے ایک اس نے اپنے مقتدیوں کے مسئلہ نہیں بتایا کہ آپ میری تکبیر کے بعد تکبیر کہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ خاص تھا آج کے درس میں۔ دوسرا دوستو، یہ مسئلہ بہت ہی ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی نماز سے متعلق ہے کہ سلام پھرتے وقت امام کیا کرے۔ امام السلام کو لمبا زیادہ نہ کرے۔ 2 لفظ ہے، ایک السلام، ایک علیکم۔ اگر امام السلام کو زیادہ لمبا کرتا ہے اور مقتدی نے السلام، امام کے السلام سے پہلے اپنے السلام کو مکمل کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا، اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی، اس کی نماز خراب ہو گئی ہے۔ اس لیے امام کو چاہیے السلام کو لمبا نہ کرے۔ ہمارے ائمہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں یہ ضروری ہے اچھی قرات کرنا جانتا ہو اور بلند آواز سے پڑھنا جانتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اس سے علاوہ بہت سے مسائل ضروری ہیں، امام کو چاہیے کہ ضروری مسائل سے واقف بھی رہے اور علماء سے رابطے کے اندر بھی رہے، تو اس لیے امام السلام کو زیادہ لمبا نہ کرے۔ فقہاء نے لکھا ہے اس کو صرف معتدل انداز میں رکھے اس کو، اور پھر مقتدی کو چاہیے کہ امام کے سلام کے بعد وہ سلام پھیرے، تاکہ نماز میں ایسا نہ ہو کہ امام سے پہلے ہی سلام پھیر دے، نماز خراب ہو جائے، اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ یہ 2 مسئلے ایسے تھے جن سے اکثر عوام بھی ناواقف ہے، لاپرواہی میں کوتاہی کرتے ہیں وہ، اور وہ نماز کو خراب کر لیتے ہیں، اور ائمہ حضرات بھی ان میں غور نہیں کرتے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔